روحوں کو جمع کیا، میرے اور آپ کی روحوں کو نہیں، کسی بڑے انسان کی روحوں کو نہیں، بلکہ انبیاء کرام کی 1,24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد میں انبیاء کرام کی روحوں سے خود مخاطب ہوا، اور مخاطب ہو کر میں نے انبیاء سے فرمایا اے انبیاء کرام، میں تم سب میں سے بعضوں کو کتاب دوں گا، بعضوں کو حکمت دوں گا، بعضوں کو یہ انعامات عطا فرماؤں گا، اور تم سب پیغمبروں کو میں نبوت سے نوازوں گا، لیکن ایک شرط ہے میری، ایک شرط ہے میری کہ تم سب کے سب انبیاء کرام مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، جب تمہارے نبوت کا زمانہ ہوگا، جب تم اپنی اپنی امتوں میں پیغمبر بن کر مبعوث ہوگے، تو تم سب کے سب پیغمبر دنیا میں جا کر میرے حبیب کی تعریف بیان کرو گے۔ اس سے وہ اعتراض بھی حل ہو گیا، وہ سوال بھی حل ہو گیا کہ یہ تو سب سے بڑے تھے، ان کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ سوال ہے، امام الانبیاء سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اونچے ہیں، تو ان کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ تو یہ سوال بھی حل ہو گیا میرے بھائیوں کہ جب ایک جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کا جو سب سے بڑا مقرر اور خطیب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے یا آخر میں آتا ہے؟ آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ نے نظام کائنات کو سجایا، اس نظام کائنات میں انبیاء کرام کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم تیری تخلیق کا مقصد میری ربوبیت کا ڈنکا بجانا، میرے حبیب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا، خلیل کو بھی یہی پیغام دیا، کلیم کو بھی یہی پیغام دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو صرف اس مقصد سے بھیجا ہے کہ یا تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ میری ربوبیت کا اعلان کیا جائے، اور دوسری منشا اللہ کی یہ ہے کہ جو میرا حبیب ہے، جو میرا پیارا ہے، اس کی نبوت کا ڈنکا دنیا میں بجایا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء کرام کی جماعت سے وعدہ لیا، جب اللہ نے قرآن کے چوتھے پارے کی آیت، جب اللہ نے انبیاء کرام کی جماعت سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ ثم پھر شرط لگا دی، جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا پیارا حبیب آئے گا، میرا پیغمبر آئے گا، میرا محبوب آئے گا، جس سے مجھے محبت ہے، وہ آئے گا۔ مصدق لما معکم، تم سب کے لیے لازم ہے کہ تم اس پیغمبر کی تصدیق اپنی اپنی امتوں میں کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لاؤ گے تم سب، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اپنی اپنی قوم میں اس پیغمبر کی بارے میں ان کی مدد کے لیے اپنی اپنی امت کو تیار کرو گے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا اس بات پہ تم اقرار کرتے ہو؟ انبیاء سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا اس بات پہ اقرار کرتے ہو؟ تو انبیاء نے فرمایا اے اللہ آپ کا حکم ہو اور ہم انکار کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام نے ایک زبان ہو کر کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے حبیب کی تعریف بیان کریں گے، ان کی نبوت کو دنیا میں بتلائیں گے کہ وہ ہمارے بعد آئیں گے،
اقرار کرتے ہیں تو اس وقت اللہ نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کے سامنے اپنے مقربین ملائکہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، قالا اللہ فرماتے ہیں فشہدو، تم بھی گواہ ہو جاؤ. یہ انبیاء اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ میرے حبیب کی تعریف کو دنیا میں جا کر بیان کریں گے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. آگے اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، ہاں جو دنیا میں جانے کے بعد پھر گیا اس بات سے اور جس پیغمبر نے میرے حبیب کی تعریف کو بیان نہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص میرا باغی ہوگا، وہ نافرمان ہوگا اور اس کو میں نبوت عطا نہیں کروں. میرے عزیز بھائیو، ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ گناہ ان سے پاک ہیں. اب اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ جو میرے پیغمبر کی تعریف بیان نہیں کرے گا وہ فاسق ہوگا. اس سے علماء نے یہ بیان تعبیراً نقل کیا ہے کہ مقصود انبیاء کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جب معصومین کے لیے یہ خطاب ہے کہ اگر تم میرے پیغمبر کی تعریف کو بیان نہیں کرو گے، میرے پیغمبر کی عظمت کا ڈنکا نہیں بجاؤ گے، میرے پیغمبر کی شان کو بیان نہیں کرو گے تو تم فاسق ہو، تم باغی ہو. انبیاء کے بارے میں جب اللہ ایسے جھنجھوڑنے والے الفاظ بیان کر رہے ہیں تو میں اور آپ پھر کس کھیت کی مولی ہیں اگر ہم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے گفتار سے اپنے پیغمبر کی عظمت کا اظہار نہ کیا. خدا کی قسم میدان محشر میں میں بھی مجرم بن جاؤں گا، آپ بھی مجرم بن جاؤں گا. امام الانبیاء کی عظمت کو بیان کرنا ہے، ان کی تعریف بیان کرنی ہے اور حضور کا سچا امتی بن کے جانا ہے. نظر تو آئے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کس مقصد سے کہ ایک ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا. اب جب دنیا سے گیا ہے تو جاتے وقت کا ایک لمحہ ہے، ایک قبر کا لمحہ ہے، ایک میدان محشر کا لمحہ ہے. اب یہ تینوں لمحات ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اس روزے والے کو راضی کر دیا. میرے اشارے کو سمجھے، ہم حیاتی لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی روزہ اطہر میں زندہ ہے. سمجھ آ گئی؟ محنت نہیں کرتے میں اور آپ، وہ الگ بات ہے، یہ کم بختی کی علامت ہے، ورنہ خدا کی قسم مذہب بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، عقیدہ بھی برحق ہے کہ امام الانبیاء اپنی قبر میں باحیات زندہ ہے. اس روزے والے کو راضی نہ کیا، موت بھی دشوار ہے، قبر کے اندر جانا بھی دشوار ہے، محشر کے میدان میں بھی شرمساری ہوگی اگر ان کو ناراض کر کے چلے گئے. خدا کی قسم آج امت میں یہی المیہ ہے، امت تباہی کے دہانے پہ اسی لیے جا رہی ہے. آج بے سکونی اور بے اطمینانی کا عالم امت میں اسی وجہ سے پھیلا ہوا ہے کہ امت کو سب کچھ یاد ہے لیکن روزے والے کی ادائیں یاد نہیں ہے، پیغمبر انقلاب کے طریقے یاد نہیں ہیں، امام انبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان درجہ انسانیت سے گر کے حیوانیت کے درجے پہ زندگی گزار رہا ہے. آج بھی موقع ہے کملی والے کی رحمتوں کو اپنا لیں، روزے والے کو راضی کر دیں. موت کے وقت بھی دیدار نبوت نصیب ہوگا، قبر میں بھی دیدار نبوت نصیب ہوگا، میدان محشر کے اندر لوائے حق کے نیچے محمد عربی کے امتی اس طرح جمع ہوں گے جس طرح انہوں نے دنیا میں محمد عربی کو راضی کیا. لیکن میرے عزیز بھائیوں، ان سب چیزوں کے لیے شرط ہے کہ ان کو راضی کرنا ہے. وہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ وہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ آسان فارمولا ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب کو راضی کرنا ہے، اپنے علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کو راضی کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ اس کے لیے ہدیہ لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آگے سے کچھ فرمائشیں کرتا ہے تو آپ پوری کر کے رکھتے ہیں۔ آپ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روزے والے، ان کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ان پر درود کا نذرانہ پڑا جائے۔ یہ ہدیہ ہے اور یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت نہیں جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آمنہ کے در یتیم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جس نے درود نہیں پڑھا وہ جنت کے راستے کو نہیں گیا۔ یہ ہدیہ، یہ تحفہ، یہ نذرانہ ان کو پیش کیا۔ اس سے بڑا فائدہ ہے جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، ان پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ بات بنتی نہیں، بات بنا لیتے ہیں، نام لے کے ہم ان کا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ روٹ جاتا ہے جب اللہ گناہ گاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو بنا لیتے ہیں۔ یہ پہلا فارمولہ ہے، درود پڑھیں۔ اب میں یہاں سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں درود پڑھنے والے ہیں؟ تو گنتی کے 5 یا 10% لوگ ہیں، ورنہ گانے بجانے، گانے سننے اور دنیا کے سارے کاموں کی فکروں میں ہمارے دن اور رات گزر رہے ہیں۔ ہمیں دن اور رات یہی مشغلہ ہے کہ ہم دنیا کر رہے ہیں، ہمیں درود پڑھنا یاد نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا درود ہے، ہمارے مرشد والا حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، ابھی باحیات ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 1000 دفعہ یہ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بچے کو بھی آئے گا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا جو روزانہ 1000 دفعہ یہ درود شریف پڑھے گا، اس کو سب سے بڑا جو انعام ملے گا کہ وہ خاتمے کے وقت دیکھے گا کہ اللہ کے حبیب اس کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے میرے عزیز بھائیوں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آخر میں عقیدہ بیان کر کے، اور جو میری بات تھی کہ ان کو راضی کرنے کی جو دوسری چیز ہے اس کو بیان کر کے بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں باحیات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات میرے اور آپ کے پیارے حبیب کو جہاں اپنی منشا سے ان کی مثالی صورت میں ان کو لے جانا چاہیں وہاں لے جا سکتے ہیں، اور اس کو آج کے جدید دور میں ثابت کر دیا ہے۔ آپ کا بندہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی تصویر یہاں دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ نہیں دیکھتے ہیں نا تصویر، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے، کملی والا اپنے جسد اطہر کے ساتھ روضہ انور میں باحیات ہے، اور مثالی صورت میں اللہ جہاں چاہے اور جس انسان کے لیے چاہے، میرے اور آپ کے لیے، ہم تو حلوے کھانے والے ہیں، ہم تو روٹیاں کھانے والے ہیں، وہ محنتیں کرنے والے ہیں۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر اپنے طالب علموں کو حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ دوران حدیث طالب علموں نے سوال کیا، حضرت کیا اللہ کے نبی کا دیدار ہمیں یہاں ہو سکتا ہے؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دیکھ سکتے ہیں؟ تو کیا جلال تھا، کیا جمال تھا کشمیری کا۔ اس وقت فرمایا کہ بیٹھو یہاں پہ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ۔ تھوڑی دیر طلباء کرام نے مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد اچانک حضرت نے فرمایا اب کوئی بات نہ کرے، پیچھے دیکھو۔ سب نے جب نگاہ اٹھا کر پیچھے دیکھا تو کملی والے وہاں پہ کھڑے تھے اور سب کو سلام کر رہے تھے۔ حضرت رفاعی احمد کبیر رحمت اللہ علیہ مدینہ میں گئے، روزہ اطہر پہ جا کے سلام پیش کیا،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आगे से जवाब आया वअलैका अस्सलाम या रिफाई। तो आगे से हजरत रिफाई फरमाने लगे हुजूर अगर यही सलाम के जवाब देने का अंदाज रोजाए अजहर पर है तो कोसों मील सफर करने का रिफाई को फायदा क्या हुआ। रिफाई को ये सलाम वहां भी आपका समाअत करता था, वहां भी ये सलाम सुन लेता था। इतने कदम जो चल के आया, इतने मील जो सफर करके आया, आज चाहते कि महबूब का दीदार हो जाए, महबूब का नजारा हो जाए। उस वक्त 40,000 लोग मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे। रोज़ा अतहर से दो नूर के हाथ निकले और उन्होंने रिफाई अहमद कबीर को सलाम किया और फिर उसके बाद पैगंबर इनकलाब के दोनों हाथ अंदर वापस चले। और जामी के बारे में तो आप सब कौन से लाइल है कि वाली मदीना को ख्वाब आया कि जामी जिस अंदाज से हमारे पास आ रहा है इसको रोको, अगर ये हमारे करीब आ गया तो हमें रोजे से निकलकर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इतनी बातें करने का, इतने दलाइल देने का, इतनी बात समझाने का मकसद ये है कि कमजोर ईमान ना करें। आजकल सबसे बड़ा शैतानी धोखा ये है कि वो कहते हैं पता नहीं रोजे वाले बाहयात नहीं है, वो जिंदा है या नहीं, वो हमारी सुनते हैं या नहीं, उन तक हमारा दुरूद पहुंचाया जाता है या नहीं, उन तक सलाम जो हम पढ़ते हैं वो पहुंचता है या नहीं। तो ये ईमान कमजोर नहीं करना, मेहनत करें, अल्लाह आपको भी दिखा देंगे। जो मैंने आपको दुरूद शरीफ बताया, इस दुरूद शरीफ का बंदा नाचीज का खुदा माने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने वो हिजाबात और वो चीजें जो फासले, जिनको फासले कहा जाता है, कारी वही जफर कासमी साहब ने बड़े अजीब अंदाज से इसकी तशरीह फरमाई। फरमाया फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नाचीज ने ख्वाब देखा, ख्वाब के बाद अपने हजरत वाला को ख्वाब सुनाया और हजरत ने यही इरशाद फरमाया कि अनकरीब आप मदीने को जाएंगे और रोज़े अतहर पे आप पहुंचेंगे। एक तरीका और एक रास्ता भी नहीं था कि मैं वहां पहुंचता, माली लिहाज से कोई मेरे पास असबाब नहीं थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ 2 महीनों में अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि तीसरे महीने ये बंदा नाचीज हुजूर के कदमों में। मेरे अजीज भाइयों, आज आप भी ये मेहनत करें। सिर्फ ये दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इतना करम फरमा दिया, इतना रहम फरमा दिया। दुरूद पाक का ये पहला फार्मूला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करें और दूसरा उनकी अदाओं को अपनाएं। जो वो फरमा कर गए हैं वो काम करें। जो उन्होंने चाहा मेरा उम्मती नमाजी बने, आप नमाजी बने। उन्होंने चाहा मेरा उम्मती रोजे रखे, आप रोजे रखें। उन्होंने चाहा कि मेरा उम्मती ज़कात अदा करे, आप ज़कात अदा करें। उन्होंने चाहा कि मेरा उम्मती मेरे जैसा नजर आए, उसका लिबास मेरे जैसा, उसका चेहरा मेरे जैसा, और खुदा की कसम के सीधा जन्नत का रास्ता है। आज के दौर में भी मैं और आप वली बन सकते हैं, अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं, अगर हम हुजूर की अदाओं को अपनाएं। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। उनके एक एक तरीके को, उनकी एक एक अदा को अपने अंदर जिंदा कर लिया जाए। इस पर एक वाक़या सुना मेरे ज़हन में आगे एक हामी है, क्या बोलते हैं, अल्लाह की तरफ से अचानक ही अभी दिल में आया है, बस फिर इस पर बात खत्म करता हूँ, हो सकता है फायदा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारता था, यानी आपके जैसा लिबास पहनता, आपके जैसा किरदार अदा करता और आपकी जैसी गुफ्तार होती, आपकी नकल उतार कर लोगों कहता, देखो मैं मूसा हूं, मेरे हाथ में ये डंडा है, आसा है, मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं, ऐसा करता। जब फिरौन की उम्मत गरक हो गई, सारी उम्मत गरक हो गई, कौम सारी उसकी गरक हो गई, उसके मानने वाले जब सारे गरक हो गए तो क्या हुआ, वो जो बेरुपिया था वो सामने फिर रहा है, उसको कुछ भी नहीं, वो दरिया के किनारे है। अल्लाह से हम कलाम हो, करीम थे, अल्लाह से बातें करते थे। पूछे अल्लाह, ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तो बेरुपिया है, मेरी नकल उतारता था,
نے اس کی بخشش کر ازل سے اللہ رب العزت کی ذات نے جواب دیا، فرمایا کہ اے موسیٰ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس کی ادائیں کر رہا ہے، یہ کس کی نقل کر رہا ہے، یہ کس کا چہرہ اختیار کیے ہوئے ہے، یہ کس کی صورت بنائے ہوئے ہے، ذرا اس پہ غور کریں، اس کی صورت کو دیکھیں، یہ میرے کلیم کی صورت میں ہے، اس لیے میرے کو شرم آتی ہے کہ جو میرے کلیم کی صورت اپنائے میں اس کو عذاب دوں اور اس کو عذاب میں مبتلا کروں۔ میرے بھائیوں، اگر موسیٰ کلیم کی صورت اپنانے پر اللہ آزماتے نہیں ہیں، اللہ عذاب میں نہیں ڈالتے، اللہ انسان کو سختی میں نہیں ڈالتے، تو اگر میں اور آپ اپنے پیارے حبیب کی صورت کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اور ان کی جیسی سیرتوں کو اپنی سیرت میں لے کر آئیں، اپنے طریقوں میں، اپنی زندگی کی اداؤں میں لے کر آئیں، تو امید ہے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی، درود پڑھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی۔ حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سدے چہروں کا زنگ ترا بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو دنیا کو یہ جینے کا شعور آیا۔ میں اپنی ساری گفتگو کو برائے احصال ثواب جو محترم صوبیدار صاحب دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں ان کے لیے احصال ثواب کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کی قبر کو منور فرمائے اور آخرت کے سارے معاملات اللہ پاک ان کے لیے آسان فرمائے۔ جو بات غلط